اس شہر مدینہ نے بہت خون رلایا ہے، جب سے اٹھا سر سے میرے آپ کا سایہ ہے، جب سے اٹھا سر سے میرے آپ کا سایہ، میں رہ گئی تنہا بابا تیری زہرا، 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 کہتی رہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کی آج اس سلسلے کی ایام فاطمیہ کی دوسری نشست بیٹی رسول کے عنوان سے یہاں پر میرے ساتھ مہمان ہیں خطیب الاصل علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب۔ آپ کا میزبان اصغر عباس حسنی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے پہلی نشست میں خطبہ فلک کا حوالہ دیا، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو خطبہ فلک کے کیا نکات تھے اس کے سلسلے میں کچھ فرمائیں، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدق کے سلسلے میں مختصر ایک مکالمہ محفوظ رکھنا چاہیے کہ فتح خیبر کے بعد جو ختمی مرتبت کو جزیے کے اندر باغ ملا تھا، وہ آپ نے ہدیہ کیا تھا اپنی دختر شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب فدق جو ہے وہ بالعموم ہمارے یہاں اس کو باغ کا مسئلہ بنا دیا گیا، کھجور کے باغ کا مسئلہ بنا۔ یہ بات پیش نگاہ رکھنی چاہیے کہ شہزادی کی جنبش لب جبریل کو خیاط بنا کر دروازے پہ کھڑا کرتی تھی۔ وہ جائے نماز کا پلو الٹ دیں تو خزانے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی کنیز فضہ کیمیا گر ہے، چاندی بنانے کا ہنر جانا۔ فدق مسئلہ باغ نہیں، مسئلہ حیات ہے۔ اور تاریخ سامر کے اوپر گواہ ہے کہ جب تک ورق فدق الٹتا ہے، حیات تاریکی سے نکل کر روشنی میں آئی۔ ورق فدق جب الٹتا ہے، دائرے بدل جاتے ہیں۔ انسان حصار باطل کو توڑ کر حصار حق کے اندر حیات کو قیام دیتا ہے۔ فدق کا خطبہ بار بار پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں بالعموم ذاکرین، علماء، واعظین اس مکالمے کی تکرار کرتے ہیں کہ شہزادی محروم آئیں، ناکام آئیں۔ اس کی تصحیح کر لیں، شہزادی محروم نہیں آئیں، ناکام نہیں آئیں، کامیاب آئیں۔ خطبے کو بار بار پڑھیں، خطبے کے اجزاء کو پیش نگاہ رکھیں۔ میں اس کی تفصیل تو اس وقت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن اس خطبے کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اول خطبے کا ترجمہ جو ہے وہ مولانا
سید مصطفیٰ جوہر صاحب علیہ اللہ مقامہ نے فرمایا، اور اس وقت جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں وہ مولانا ابن حسن نجفی صاحب نے فرمایا۔ نوجوانوں سے بالخصوص میں درخواست گزار ہوں کہ اس خطبے کو بار بار مطالعے میں لے کر آئیں۔ اس خطبے کا پہلا جز تعارف توحید ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کا نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ خطبہ توحید ہے، لیکن وہ خطبہ بعد از خطبہ فدق ہے۔ فدق کی منزل کے اوپر پہلا جز تعارف توحید ہے۔ خداوند عز و جل کا تعارف شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کرایا۔ کلمہ پڑھنے والے ایک مکالمہ نہ کر سکے توحید پر، اور رسول کی بیٹی نے اپنے خطبے کا پہلا حصہ مختص کر دیا تعارف توحید کے لیے۔ دوسرا حصہ تعارف نبوت ہے۔ نبوت کے اختیارات، تصرف اور جلال کے اوپر آپ نے مکالمے کو قائم کیا۔ تیسرا جز تعارف ولایت، تعارف امامت ہے۔ ولایت و امامت کے اختیارات بتائے، اور اس امر کو بتایا نبوت خاتمیت کی منزل پر ہے اور امامت مافذ نبوت ہے۔ امامت مافذ نبوت ہے، یعنی عقائد کے اوپر مکالمہ کیا آپ نے، عقائد کو پختہ بنایا آپ نے اپنے خطبے کے ذریعے سے۔ چوتھا جز جو ہے وہ معاشرت کے اوپر مکالمہ ہے۔ سماجیانہ اگر مضبوط ہوگا تو عقیدہ مضبوط ہوگا، سماجیانہ ہی کمزور ہے تو عقائد کہاں سے مضبوط ہوگی؟ رسول نے قبل بعثت اس کا اہتمام کیا کہ ختیجہ کی دولت نے سماجیانے کو مضبوط بنایا۔ جب سماجیانہ مضبوط ہوا تو عقائد میں پختگی آئی۔ شہزادی نے معاشرت کے اوپر مکالمہ قائم کی، اور اس میں یہ مکالمہ کتنی جلالت کے ساتھ ہے۔ ذوالفقار تو نہیں لائی تھیں، لیکن اس مکالمے نے ذوالفقار کا کام کیا۔ شہزادی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم کتنی جلدی اپنی اصل پہ پلٹ گئے ہو۔ یعنی اس مکالمے میں شہزادی نے اس امر کا اعلان کیا کہ میرے پدر گرامی نے ظلمت کی تاریکیوں سے نکال کر تمہیں حالہ نور میں لا کر قیام دیا تھا، لیکن اگر در عصمت سے حیات جدا ہو جائے تو وہ دوبارہ تاریکیوں میں لوٹ جاتی ہے۔ اور معاشرت پہ گفتگو کرتے کرتے، جیسے کہ میں نے پہلی نشست میں کہا، سوال رکھا تھا کیا رسول کی کوئی اور بھی بیٹی ہے؟ ہر کاذب مورخ کے قلم کو توڑ دیا اس سوال نے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی۔ اب اس کے بعد خطبے کا آخری جز جو ہے وہ شہزادی نے مسئلہ وراثت کو چھیڑا۔ کھجوروں کا باغ نہیں مانگا، مسئلہ وراثت کو چھیڑا۔ اور جب مسئلہ وراثت کو چھیڑا تو شہزادی نے قرآن سے دلائل دی۔ اب آپ حضرات اگر خطبے کو مطالعے میں لے آئیں تو شہزادی نے قرآن حکیم سے 7 آیات کو دلائل کے طور پر پیش کیا کہ ہر نبی کی اولاد نے اپنے باپ کا ورثہ پایا۔ 7 آیات جب آپ نے پیش کی تو سکوت دربار ٹوٹا، اور اب وہاں سے ایک حدیث پیش کی گئی
شہزادی نے جلالت کے عالم میں رخ موڑا. آپ کی چادر کے کنار زمین پہ خط دے رہے تھے اور جوں جوں قدم آگے بڑھ رہے تھے چہروں سے نقاب اترتی جا رہی ہے. شہزادی نے بنا ذوالفقار دربار سے کامیابی کے ساتھ قدم آگے بڑھایا اور اس امر کو صاحبان عقل و دانش و بینش پہ چھوڑ دیا کہ فیصلہ آپ کریں گے. کہ چند دن پہلے جب رسول کہہ رہے تھے کہ لاؤ کاغذ و قلم، تو یہی حضرات کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے. آج دربار میں شہزادی نے جب قرآن کو پیش کیا تو وہاں سے حدیث سنائی گئی. شہزادی نے فدق کا نتیجہ دے دیا کہ اقتدار، کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے کبھی قرآن کا سہارا لیتا ہے، کبھی حدیث کا سہارا لیتا ہے. شہزادی نے تعصب قیامت نتیجہ فدق سینہ تاریخ میں مرتسم کر دیا کہ ملوکیت کا نہ حدیث سے تعلق ہے نہ قرآن سے تعلق ہے. وہ اپنی کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے کبھی حدیث کا سہارا لیتے ہیں، کبھی قرآن کا سہارا لیتے ہیں. شہزادی روتی ہوئی آئیں. یہ شہزادی کی مجبوری نہیں، یہ شہزادی کا اختیار تھا. جب آپ اس اختیار کو پائیں گے، جب آپ اس اختیار کو پائیں گے تو آپ آنسو کی قدر و قیمت و منزلت سے آگاہ ہوتے چلے جائیں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس آنسو کی قدر و قیمت و منزلت کو جانیں. انشاءاللہ زندگی بخیر تو اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ کے سلسلے میں بیٹی رسول کی دوسری نشر شریک گفتگو. میں قبلہ بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے اپنے بہت مصروفیات میں سے ہمیں قائم ٹی وی پر ہمارے چینل وقت دیا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے پر آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک مرتبہ پھر جمع کریں گے. خدا حافظ و ناصر. آپ کا میزبان اصغر حسنی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.